بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آپ کو عملی کتاب صفحہ نمبر 93 تا 95 یاد کرنے کے لیے دیے گئے تھے۔ یقیناً تمام بچوں نے یاد کر لیے ہوں گے۔ آج درسی کتاب سے ایک نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ آپ پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب چلتے ہیں بیٹا درسی کتاب کی جانب۔ آج کے اس سبق کا عنوان ہے میری آواز سنو، میری آواز سنو۔ تمام بچے اس سبق کو پڑھنے کے بعد زمین پر ہونے والی تبدیلیوں سے واقف ہو سکیں گے، اور دوسرا سائنسی ایجادات سے ماحول پر پڑنے والے منفی اثرات جان سکیں گے، اور ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کی ضرورت سے آگاہ ہو جائیں گے۔ آلودگی کم کرنے کے لیے اپنا کردار پہچان سکیں گے۔ بیٹا اب آتے ہیں اس کی بلند خوانی، مشکل الفاظ کے معنی اور تفہیم۔ میں ایک سیارہ ہوں۔ سیارہ متحرک، حرکت کرنے والا، گھومنے والا۔ وہ سیارہ جس پر آپ رہتے ہیں، دنیا والوں نے میرا نام زمین رکھا ہے۔ میں ہزاروں سال پہلے وجود میں آئی تھی۔ میں جیسی آج نظر آتی ہوں پہلے ایسی نہیں تھی۔ میرے سینے پر جنگلات تھے۔ ان جنگلات میں ہر طرح کے جانور بھاگتے پھرتے، پرندے چہچہاتے، ہر طرف ہریالی اور شادابی تھی۔ ہریالی معنی سبزہ، شادابی تازگی۔ درختوں سے وافر مقدار میں آکسیجن پیدا ہوتی، وافر مقدار بہت زیادہ مقدار میں۔ ہوا صاف ستھری تھی۔ فضا میں گرد و غبار اور دھوئیں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی صاف شفاف تھا۔ ہر طرح کی آبی مخلوق اس میں مزے سے رہتی تھی۔ آبی مخلوق پانی میں رہنے والی مخلوق۔ ماحول پرسکون تھا، یعنی سکون سے بھرپور۔ ہر کوئی یہاں خوش رہتا تھا۔ بیٹا پہلے پیراگراف میں آپ نے پڑھا کہ زمین اپنے بارے میں کہتی، میں ایک سیارہ ہوں جس پر آپ رہتے ہیں، لوگوں نے میرا نام زمین رکھا۔ ہزاروں سال پہلے میں وجود میں آئی، جیسا آج مجھے دیکھ رہے ہیں پہلے ایسی نہیں تھی۔ پہلے میرے سینہ یعنی جنگلات سے مزین تھا، اور ان جنگلات میں جانور بھاگتے، پرندے چہچہاتے، درخت وافر مقدار میں، اور آکسیجن وافر، درختوں سے وافر مقدار میں آکسیجن پیدا ہوتی۔ ہوا صاف ستھری، دریاؤں سمندروں کا پانی صاف شفاف، پانی میں رہنے والی مخلوق مزے سے رہتی، ہر کوئی خوش رہتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت انسان نے میرا حلیہ بگاڑنا شروع کیا۔ حلیہ بگاڑنا، شکل و صورت کو تباہ کرنا، ظاہری شکل و صورت۔ درختوں پر کلہاڑے کے وار چڑھنے لگے۔ یہ درخت کاٹنے والے کتنے بے درد ہوتے ہیں، انہیں اس درد کا احساس کیوں نہیں ہوتا جو کلہاڑا چلنے سے مجھے ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی درخت کٹتا ہے میں ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتی ہوں۔ آہ بھرنا محاورہ، یعنی صدمہ پر صبر کر کے خاموش ہونا، صدمہ پر صبر کرنا۔ مگر انسان تو جیسے بہرا ہو گیا ہے، میری آہیں اور فریادیں اس کے دل پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ فریادیں معنی پکار۔ اب اس پیراگراف میں آپ نے پڑھا بیٹا کہ پھر یہ ہوا، ان زمین نے اپنے بارے میں بتایا پہلے میں کیسے تھی، پھر کیا ہوا کہ حضرت انسان یعنی انسان نے میری ظاہری شکل و صورت کو بگاڑنا شروع کیا۔ درختوں پر کلہاڑے کے وال چلنے لگے، درخت کٹنے لگے، اور انسان کتنا بے درد، اس سے ان کا احساس کہ انہیں جو کلہاڑا چلنے سے مجھے درد ہوتا، وہ اسے اس درد کا احساس انسان کو کیوں نہیں ہوتا، اور میں ٹھنڈی آہیں بھر کے رہ جاتی، مگر انسان تو جیسے بہرا ہو گیا ہو۔ دنیا والے کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی۔ وہ پتھر کے زمانے سے ترقی کرتے کرتے ایٹمی دور میں پہنچ چکا ہے۔ دور معنی زمانہ۔ اس نے کارخانے بنا لیے ہیں،
تیز رفتار گاڑیاں ایجاد کرنا، ایجاد دریافت بنانا۔ وہ پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے، وہ سمندروں کے سینے پر ہی نہیں زیر آب بھی تیر سکتا، یعنی پانی کے نیچے پانی۔ اس نے کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار کئی گنا بڑھا لی ہے۔ بیٹا آپ نے اس پیراگراف میں پڑھا، دنیا والے کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی، پتھر کے زمانے سے نکلا اور ترقی کرتے کرتے ایٹمی زمانے میں پہنچ چکا، کارخانے بنا لیے، تیز چلنے والی گاڑیاں بنا لی، پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑنے لگا، سمندروں کے سینے پر نہیں بلکہ پانی میں تیرنے لگا، اور کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار بھی انسان نے بڑھا لی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو کوئی اس سے پوچھے میاں ترقی اس کو کہتی ہیں؟ تم نے کارخانوں سے پیداوار میں تو بے تحاشا اضافہ کر لیا، بے تحاشا بہت زیادہ، مگر کبھی ان کارخانوں کی چمنیوں سے اٹھنے والا دھواں بھی دیکھا ہے؟ یہ چمنیاں بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں، دھواں بھی دیکھا ہے؟ کبھی اس طرف توجہ دی ہے کہ یہ دھواں کس طرح میرے حسن کو خراب کر رہا ہے، میری خوبصورتی کو؟ تم برق رفتار یعنی تیز رفتار تم برق رفتار گاڑیوں کی ایجاد پر اتراتے پھرتے ہو، فخر کرنا، ناز کرنا۔ کبھی ان گاڑیوں کے دھویں پر بھی غور کیا کہ کس طرح کثافت سے میرا دامن آلودہ کر رہا ہے؟ کثافت گندگی، کثافت مانا گندگی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اب تو میرے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہوتا جا رہا ہے، دوبھر ہونا، مشکل ہونا، دشوار ہونا۔ اوپر سے ان گاڑیوں سے پیدا ہونے والا شور مجھے دن رات پریشان رکھتا ہے۔ اب تو میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں۔ اور ہاں، جس ایٹم بم کی ایجاد پر تمہیں بڑا فخر ہے، فخر مانا ناز، کیا تم نے اس کے نقصانات کے بارے میں بھی کبھی سوچنے کی زحمت کی ہے؟ زحمت مانا تکلیف۔ بھول گئے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ٹوٹنے والی تباہی کو؟ بیٹا آپ نے اس پیراگراف میں پڑھا، اگر یہ بات سچ ہے کہ انسان نے ترقی کی اور پتھر کے زمانے سے ایٹمی دور میں پہنچ چکا ہے، تو میاں ترقی اس کو کہتی ہیں کہ تم نے کارخانوں سے پیداوار میں تو بے تحاشا اضافہ کر لیا، مگر کبھی اس دھوئیں کو بھی دیکھا ہے جس سے میرا حسن، زمین کہہ رہی میرا حسن خراب ہو رہا ہے؟ تم تیز رفتار گاڑیوں کے بنانے پر، ایجاد کرنے پر ناز کرتے ہو، کبھی تم نے ان گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں پر غور کیا ہے کہ کس طرح یہ میرے دامن کو آلودہ کر رہا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اوپر سے ان گاڑیوں سے پیدا ہونے والا شور مجھے پریشان رکھتا ہے۔ اب تو میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ ہاں، جس ایٹم بم کی ایجاد پر تمہیں ناز ہے، کیا تم نے اس کے نقصانات کے بارے میں کبھی نہیں سوچا؟ بھول گئے تباہی کو، ہیروشیما اور ناگاساکی پر ٹوٹنے والی تباہی کو آپ بھول گئے۔ رہی بات کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار میں کئی گنا اضافے کی، تو جناب کبھی تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں۔ جب ان ادویات کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو ان کے مضر اثرات میری فضاؤں کو زہر آلود کر دیتے ہیں۔ مضر اثرات، نقصان دہ اثرات، زہر آلود، زہر سے بھرپور۔ چھڑکاؤ کی گئی سبزیوں، پھلوں اور اناج سے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے، تمہیں اس کی ذرا فکر نہیں، تمہیں اپنی پرواہ نہیں۔ تو ان بے زبان جانوروں کا کیا خیال ہوگا جو چھڑکاؤ کیا گیا چارہ کھاتے ہیں؟ ایک اور بات یہ کہ تم لوگ کس قدر بے حس اور ظالم ہو گئے ہو۔ بے حس جس کو احساس نہ ہو، ظالم ظلم کرنے والا۔ کارخانوں میں خطرناک اور نقصان دہ کیمیکل دھڑا دھڑ استعمال کرتے ہو، بعد میں یہی زہریلا کیمیکل ملا پانی نالوں میں بہا دیتے ہو، نالوں سے ہوتا ہوا یہ پانی دریاؤں میں جا گرتا ہے، بیچاری مچھلیاں اور پانی میں رہنے والے دوسرے جاندار جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یعنی مر جاتے ہیں۔ مگر کیا مجال، کیا ہمت جو تمہارے کان پر کبھی جوں تک رینگی ہو۔ بات جوں تک رینگنا، پرواہ نہ ہونا، بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ جب یہ زہریلا پانی
مال مویشی پیتے ہیں تو وہ بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی پانی جب فصلوں کو لگتا ہے تو ان پر بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، مگر تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں تو کارخانے رواں دواں رکھنے چاہیے۔ رواں دواں یعنی چلتے رہنے چاہیے، چاہے اس سے تمام آبی مخلوق یعنی پانی میں رہنے والی مخلوق موت کے منہ میں کیوں نہ چلی جائے۔ بیٹا آپ نے اس پیراگراف میں پڑھا۔ رہی بات کیمیائی کھاد اور کیڑے مار ادویات کی کہ اس سے جہاں فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا، اس کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں جناب، کبھی تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں۔ جب ان ادویات کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو ان نقصان دہ اثرات میرے ماحول کو زہرآلود کر دیتی ہیں۔ چھڑکاؤ کی گئی سبزیوں، پھلوں، اناج سے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ تم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا؟ تمہیں اپنی پرواہ نہیں تو کم از کم ان بے زبان جانوروں کا تو خیال کر لو جو چھڑکاؤ کیا گیا چارہ کھاتی ہیں۔ ایک اور بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، تم کس قدر ظالم اور بے حس ہو کہ کارخانوں میں خطرناک اور نقصان دہ کیمیکل استعمال کرتے ہو، پھر وہی زہریلا کیمیکل ملا پانی نالوں میں بہانا، نالوں سے پانی دریاؤں میں، پھر دریاؤں میں آبی مخلوق کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہلاکت کا، لیکن کیا مجال کہ تمہارے کان پر جوں تک نہیں رکھتی۔ بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہی زہریلا پانی مال مویشی بھی پیتے ہیں اور وہ پینے کے بعد مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن تمہیں اس سے کیا؟ تم تو چاہتے ہو ہمارے کارخانے ہی چلتے رہیں، چاہے تمام آبی مخلوقات موت کے منہ میں چلی جائے۔ تم انسان کیسی مخلوق ہو؟ مجھے دھرتی ماتا اور مادر وطن کہتے ہو، وطن کی ماں۔ سنگ دل سے سنگ دل اولاد ماں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی۔ سنگ دل پتھر دل، جیسا تم میرے ساتھ روا رکھتے ہو یعنی جائز سمجھنا۔ مجھے بتاؤ تم کیسے بیٹے ہو جو اپنی ماں کو ستاتے ہو، طرح طرح کے دکھ دیتے ہو، اس کے حسن کو غارت کرنے کا سامان کرتے ہو۔ غارت میں نا تباہ کرنا، حسن خوبصورتی۔ آپ نے بھی اس پیراگراف میں پڑھا کہ زمین انسان سے مخاطب ہو کہ تم کیسی مخلوق ہو؟ ویسے تو مجھے کہتے ہو مادر وطن، اور پتھر سے پتھر دل بھی یعنی پتھر دل سے پتھر دل اولاد ماں کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرتی جیسا تم میرے ساتھ جائز سمجھ رہے ہو۔ مجھے بتاؤ تم کیسے ہو بیٹے ہو؟ اپنی ماں کو ستانے پر تلے ہوئے ہو۔ کچھ درد دل رکھنے والے انسان میرے بچاؤ کے لیے تدبیریں کرتے رہتے ہیں، تجاویز۔ انہی کوششوں سے ہر سال دنیا بھر میں 22 اپریل کو یوم ارض منایا جاتا ہے۔ اس دن کے منانے کی غرض و غایت، مقاصد انسان کو ان خطرات سے آگاہ کرنا ہے، شناسا، واقف، جن سے میرا قدرتی ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ آپ نے اس پیراگراف میں پڑھا، زمین کہتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو درد دل رکھتے ہیں، وہ میرے بچاؤ کی تدابیر کرتے رہتے ہیں۔ انہی کوششوں میں ایک کوشش کہ ہر سال دنیا میں یوم ارض کا منایا جانا ہے اور اس دن انسان کو ان خطرات کے بارے میں بتانا ہے جن سے میرا حسن تباہ ہو رہا ہے۔ تم طالب علم ہو، مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، مگر میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا را مجھے تباہ ہونے سے بچا لو۔ اگر تم میں سے ہر طالب علم ایک پودا لگائے اور اس کو پروان چڑھائے، پروان چڑھانا میں نا دیکھ بھال کرنا، پرورش کرنا، خیال رکھنا، تو میرے سینے پر کروڑوں کی تعداد میں درخت موجود ہوں۔ بیٹا اس میں آپ نے پڑھا زمین طلباء سے مخاطب ہے اور کیا کہتی ہے؟ مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں، تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے تباہ ہونے سے بچا لو اور تم یہ کام کر سکتے ہو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ میرے سینے پر کروڑوں کی تعداد میں درخت نظر آئیں گے۔ آج کل جسے دیکھو موٹر سائیکل اور کار بھگائے پھرتا ہے، اگر تم اس کی جگہ سائیکل کی سواری اختیار کر لو تو دھوئیں میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ چین تم سے کہیں ترقی یافتہ ملک ہے، جب انہیں سائیکل کی سواری میں عار محسوس نہیں ہوتی تو تمہیں سائیکل پر سوار ہوتے کیوں شرم آتی ہے؟ پلاسٹک کے تھیلے بھی میرے لیے شدید خطرہ ہیں، کسی طرح ان پر پابندی لگوا دو۔ اور ہاں، کارخانے داروں تک بھی میرا یہ پیغام پہنچاؤ، کیسی تدابیر اختیار کریں، تجاویز، جن سے قدرتی ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ بیٹا آپ نے اس پیراگراف میں ایک لفظ عار، شرم، تدابیر، تجاویز، آپ نے اس پیراگراف میں پڑھا کہ زمین کہتی ہے آج کل تم جسے دیکھو موٹر سائیکل اور کار بھگائے پھرتا ہے۔
اگر تم اس کی جگہ سائیکل کی سواری اختیار کر لو گے، کم از کم دھوئیں جس سے میرا ماحول آلودہ اور فضا آلودہ ہو رہی ہے، دامن آلودہ ہو رہا ہے، اس سے کمی واقع ہوگی۔ چین تم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن وہ سواری کے لیے سائیکل کا استعمال کرتے ہیں۔ انہیں سائیکل کی سواری یعنی سائیکل کی سواری کرنے میں، سائیکل کی سواری میں شرم نہیں آتی۔ پھر تمہیں کیوں شرم آتی ہے؟ پلاسٹک کے تھیلے بھی میرے لیے شدید خطرہ ہے، لہٰذا جو کارخانے کے مالکان ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی ایسی تجاویز اختیار کریں جن سے قدرتی ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہی نا کہ اتنا بڑا کام اور میں ننھا سا طالب علم، مجھ اکیلے سے کیا بن پائے گا؟ یہ سوچ دل سے نکال دو۔ یاد رکھو قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ تم اپنے حصے کی شمع روشن کرو، شمع سے شمع جلے گی تو سارا ماحول روشن ہو جائے گا۔ آخر میں بیٹا آپ نے سنا کہ زمین طالب علم سے کہتی ہے کہ تم کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ یہی سوچ رہے ہو کام اتنا بڑا میں چھوٹا سا، لہذا اس سوچ کو دل سے نکال دو اور بلکہ عملاً کام شروع کرو۔ کیوں؟ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ تم اپنے حصے کی شمع روشن کرو، شمع سے شمع جلے گی تو سارا ماحول روشن ہو جائے گا۔ بیٹا یہ تھی سبق میری آواز سنو کی بلند خوانی، مشکل الفاظ کے معنی اور تفہیم۔ اب جن مشکل الفاظ کے معنی آپ نے نوٹ بک پہ لکھنے ہیں وہ آپ صفحہ نمبر 148 پر میں نے ٹک ان کی نشاندہی کر دی ہے۔ یہ منتخب شدہ الفاظ کے آپ معنی اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے۔ بیٹا 4 لفظ صفحہ نمبر 149 پر کثافت، مجال، مضر، وافر، 4 الفاظ کے معنی، 4 الفاظ صفحہ نمبر 149 پر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے 15 الفاظ جنہیں انتخاب شدہ آپ دیکھ رہے ہیں، انہی 15 الفاظ کے آپ معنی نوٹ بک پر آپ نے لکھنے ہیں۔ ڈائری نوٹ کر لیں۔ آج کی ڈائری ہے 7 ستمبر بروز پیر۔ سبق میری آواز سنو کے الفاظ معنی لکھیں، یاد کریں۔ بیٹا آپ نے اس سبق کو انفرادی طور پر 2 سے 3 مرتبہ اس کا مطالعہ کرنا ہے۔